بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث، جنتی عورتوں کی سردار پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ کنز الاموال جلد 13 حدیث 94، صحیح بخاری کتاب الفضائل باب مناقب فاطمۃ الزہراء، البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 61۔ ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جنت کی تمام عورتوں کی سرور و سردار جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس حدیث کے مطابق جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردار حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی، تمام خواتین کی سردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ جناب سیدہ کی فضیلت، مرتبہ اور اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، ان تمام عورتوں میں جو جنت میں جانے والی عورتیں ہیں، بہرحال ان کا درجہ بلند ہے، اور جو جنت میں جانے والی عورتیں ان میں بھی سب سے عظیم مرتبہ جو شخصیتیں اولین سے آخرین تک، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام خواتین میں سے سب سے افضل، سب سے با اہمیت، سب سے زیادہ شرف والی، سب سے زیادہ فضائل و کمالات والی ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ تمام جنتی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس بات سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں تو پھر کوئی بھی بیوی، کوئی بھی خاتون آپ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ سب سے عظیم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا مقام و مرتبہ، اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود جناب سیدہ کے مطالبے پر گواہ طلب کیے جا رہے ہیں، ان کے مطالبے کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے، اور رد کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر جناب فاطمہ نے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو پوری امت بصر و چشم سے قبول کرتی اور ان کو فوراً وہ چیز دے دی جاتی، بلکہ اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی کہ پیغمبر اکرم کی اکلوتی بیٹی جو عالمین کی تمام خواتین کی، جنت کی تمام عورتوں کے سید و سردار ہیں، سرور و سردار ہیں، ان سے ایک معمولی سے مطالبے پر گواہ طلب کیے جائیں، ان کی بات کی صداقت کی جانچ کی جائے کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس کی عظمت کردار کو پیغمبر اکرم خود بیان فرما رہے ہیں، اور اس پر ظلم پر ظلم یہ کہ اس بی بی کا روضہ بھی مسمار کر دیا گیا ہے اور امت خاموش ہے۔ جنت البقیع کی ویرانی کل کے واقعات کی گواہ ہے۔ اگر کل کے واقعات پر کسی کو شک بھی ہے تو وہ جنت البقیع کی ویرانی کو دیکھ کر اسے یقین ہو جائے گا کہ جب اس دور میں مزار فاطمۃ الزہرا محفوظ نہیں رہا تو اس دور میں جناب سیدہ کا گھر کس طریقے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آج جنت البقیع کی ویرانی تمام مسلم امت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں جاگو اور اپنے نبی کے اکلوتی بیٹی کے مزار کی دوبارہ تعمیر کی کوشش کرو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر کی راہیں ہموار فرمائے اور ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر شدہ حالت میں دیکھنا نصیب فرمائے۔